غامدی صاحب اس کے منکر ہیں، کہتے ہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ منکر حدیث ہیں غامدی صاحب، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب غامدی صاحب کو جب منکر حدیث کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو منکر حدیث نہیں ہوں. یہ 4 چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نہیں مانو گے اس وقت تک ہم تمہیں منکر حدیث کہیں گے. میں اس کے جواب میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ماننے کے بعد اگر انسان حدیث کا اقرار کرتا ہے تو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم منکر حدیث ہیں. دیکھیے، یہ جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ غامدی صاحب کا دبستان یا فکر فراہی کے ماننے والے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ منکر حدیث ہیں. اور اس کے جواب میں جب ہمارے مواقف سامنے آتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 3 ہی چیزیں ہیں جو دنیا تک پہنچی ہیں، ایک قرآن مجید ہے، ایک سنت متواترہ ہے، اور تیسرا آپ کی نسبت سے علم و عمل کی روایات ہیں جو ہم تک منتقل ہوئی ہیں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح ہے، آپ کی دین کی شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، مماثل صورتحال میں آپ کے اطلاقات ہیں، آپ کے اجتہادات ہیں. اس ذخیرے پر مبنی لٹریچر اور ڈیٹا ہم تک پہنچتا ہے جس کو اصطلاح میں اخبار احاد یا حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. پہلی 2 چیزوں کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے وہ خود اس نے واضح کر دی ہے، سنت کی کیا حیثیت ہے خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. جو تیسری چیز ہے اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر 2 اور 2 4 کی طرح ہمیشہ سے لکھا ہوا موجود ہے. غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا میں بھی لکھی، اور اسی طریقے سے مبادئ تدبر حدیث کے زیر عنوان، اور پھر ابھی علم النبی جو ان کی کتاب آئی ہے اس کے مقدمے میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامات ہی میں ان کا ایک مضمون ہے جو مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بعض استفسارات کے جواب میں لکھا تھا. ہر جگہ پر 2 اور 2 4 کی طرح اس نقطہ نظر کو واضح کیا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں ان کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد ہم ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر اپناتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مطاع کی ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان کے فیصلے جو دین کے باب میں ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کو بے چون و چرا ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا ویسلموا تسلیما. قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پیغمبر جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اسی پس منظر میں ہمارا یہ نقطہ نظر قائم ہوا ہے کہ حدیث رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب ہم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اصل دین ہی کی شرح و وضاحت ہوگی، یہ اس کا دائرہ ہے. خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے پابند کر دیا ہے کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہی لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اصل کی فرع ہوگی، متن کی شرح ہوگی. اسی طریقے سے جو کچھ ہمارے پاس اجمال میں دین کے اندر آ چکا ہے، اس کے تصورات، عقائد محکم ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلات آ جائیں گی. اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی لے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اصل کی فرع ہوگی، متن کی شرح ہوگی اور اجمال کی تفصیل ہوگی. یہ حدیث کا دائرہ ہے. اس میں آپ پہلی چیز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اس کی جو بھی ریزننگ، حکمت، علت ہے وہ اپنی جگہ پر اس وقت زیر بحث نہیں ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصل چیز کو سامنے رکھ کر اس کی جو حقیقی علت اس میں کار فرما تھی، مماثل صورتحال پر بھی اس کا اطلاق فرمایا، اور یہ کہا کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. یہ جو اصل حکم موجود تھا اسی ہی کی فرع ہے، یعنی اسی پر جو علت وہاں کار فرما تھی اسی علت کا اشتراک کسی نئی مماثل صورتحال پہ دیکھا تو اس پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کر کے دنیا کو بتا دیا. متن کی شرح ہوگی، یعنی جو کچھ آپ کے سامنے متن آتا ہے اس متن کے کچھ عقلی یا لسانی مضمرات ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جب بھی متون وجود پذیر ہوتے ہیں تو ان متون کے اندر وجود پذیر ہوتے وقت کچھ عقلی اور لسانی مضمرات رکھ دیے جاتے ہیں. وہ عقلی اور لسانی مضمرات تدبر سے، تعقل سے، غور و فکر سے، کلام کو سمجھنے سے، ان کے سیاق کو سمجھنے سے ہمیشہ لوگوں پر واضح ہو جاتے ہیں. یہی کام بعض روایات میں، بہت کم تفسیری روایات منقول ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان میں آپ نے یہی کام کیا ہے، اور اس میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے جو قرآن مجید موجود ہے، جو اس کے عقلی لسانی مضمرات ہیں، اس سے ہٹ کر آپ نے کوئی نئی چیز اس میں بیان کی ہو. اس کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
کہ جو چور ہے وہ چوری کرتا ہے مرد یا عورت، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب چوری کیا چیز ہوتی ہے، چوری کا فعل کس شخص پہ صادق آتا ہے، یہ جس وقت کلام وجود پذیر ہو رہا تھا تو اس میں کچھ صیغے استعمال ہوئے چور کے، مطلب چور جس نے چوری کی صفت کو بدرجہ اتم اپنے اندر اپنا لیا ہو۔ اب چوری بالعموم کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ علم اور عقل کے مسلمات ہیں۔ اسی طریقے سے کلام جب وجود پذیر ہوا تو اس کے اندر یہ عقلی اور لسانی مضمر محذوف تھے کہ کہیں پر آپ کا قلم گرا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ چل سکا کس کا ہے، میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، تو کیا اس پہ بھی ہاتھ کٹیں گے؟ تو اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نہیں، چوری سے مراد یہ نہیں ہے کہیں کھیت سے گزرتے ہوئے کسی کا امرود توڑ کے تم نے کھا لیا تو اس پہ بھی ہاتھ کٹیں گے، چور ہونا چاہیے اس کو۔ تو یہ کلام کے عقلی لسانی مضمرات تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا۔ تیسری چیز کیا ہے، اجمال میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے، مثال کے طور پہ قیامت کا پورا تصور، پورا کا پورا عقیدہ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیلات ہیں، اس اجمال کی تصویر واضح کی گئی ہے، اس کے مصداقات نمایاں کیے گئے ہیں، اس کے شواہد کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ مختلف رویا کے ذریعے قیامت کے اخبار سے آگاہ کرتے تھے، تو مختلف علامات قیامت جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو جس وقت وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو نہ کسی عقیدے میں، نہ کسی علم میں، نہ کسی عمل میں مستقل بذات اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے رسول کی نسبت سے جب تک ہم تک آتی ہیں تو ہمارا جب اس پر اطمینان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ حدیث کا دائرہ ہے، یعنی اصل کی فرع، متن کی شرح اور اجمال کی تفصیل، اس سے باہر نہ کبھی حدیث نے کوئی اقدام کیا۔ جو کچھ ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اس کو اٹھا لیں، 70,000 کے قریب کہتے ہیں روایات ہیں، کوئی ایک روایت، ہمارا مکتبہ فکر اس کے لیے چشم برہ ہے کہ ایک روایت پیش کی جائے جس روایت کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر کے آ رہے ہوں کہ یہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا ہے، اصل کی فرع، متن کی شرح اور اجمال کی تفصیل کا دائرہ، اس سے باہر مستقل بذات نیا عقیدہ، نیا عمل میں امت میں اپنی ان اخبارات کے ذریعے منتقل کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہی امر واقع ہے اور یہی قرآن مجید کی جو حیثیت اس نے متعین کی ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہ مہیمن ہے، دین کے معاملے میں وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، وہی برہان قاطع ہے، اس کی حیثیت ہے، وہ دین بیان کرے گا۔ اس نے پھر آگے یہ مقرر کر دیا ہے کہ جو سنت ہے، دین کی عملی روایت پیغمبروں کی تہذیب میں چلتی چلی آ رہی ہے، وہ جا کر پیغمبر سے لو، پیغمبر نے اس کو عمل میں جاری کر دیا، کسی ایک شخص کے اوپر اس کو چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آگے منتقل کرے گا اور تاریخ کے ذریعے پہ آئے گا۔ وہ علم کے انہی قطعی ذرائع سے منتقل ہوئی ہے، جیسے قرآن مجید ہوئی ہے، جیسے سنت متواتر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ اب ہم جب یہ بات کہتے ہیں، میں نے گزشتہ دنوں جب ہماری کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا اس کی تقریب رونمائی تھی، اس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ غامدی صاحب نے روایات کی جو شرح کر دی ہے، اب ان کے انکار کے لیے آپ کو قرآن مجید کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بھی یہی مراد تھی، کیونکہ جب ہم حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، حدیث کو قرآن کی اصل کی فرع قرار دے رہے ہیں، حدیث کو قرآن کے متن کی شرح قرار دے رہے ہیں، حدیث کو قرآن کے اجمال کی تفصیل قرار دے رہے ہیں، تو اب جب آپ میرے پاس آ کر کہیں گے کہ فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا، تو میرے لیے وہ حدیث مستقل بذات نہیں کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے ایک محکم ذریعہ علم ہے قرآن مجید کا۔ تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پھر میں مثال کے طور پہ قرآن مجید کی بھی اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ اسی بات کی شرح و وضاحت ہے، وہ اسی بات کے اجمال کی تفصیل ہے، وہ اسی بات کی تفہیم و تبیین ہے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو سننے کے بعد بالکل واضح ہو کے چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں تو پھر غامدی صاحب نے پورے دین کو قرآن و سنت سے اخذ کیا اور بتایا کہ اخبار احاد اس میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں کرتی، تاہم اس کے اندر جب فیصلے آ جاتے ہیں، فیصلے کیسے آتے ہیں جن کی میں نے مثال دی، کسی متن کی شرح آ جائے گی تو میرے پاس وہاں متن موجود ہوگا، اس کے اندر وہ عقلی لسانی مضمرات ہوں گے، تو میں کھول کے بتا دوں گا یہ بالکل درست شرح کی ہے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو آتی ہے اور ان کا وہ بے خطا علم ہے۔ اس سب کے باوصف اگر کوئی عالم مجھے بتاتا ہے کہ فلاں آیت سے یہ مراد ہے
تو وہاں پر بھی میں یہی عمل کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر یہ متن کا حوالہ دے رہا ہے تو متن کے اندر اس کو پایا جانا چاہیے. تو جس طرح میں وہاں انکار کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آنے والی اخبار میں تو بدرجہ عتم انکار کی پوزیشن میں نہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے قرآن مجید نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تم اس بارے میں انکار کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ فیصلہ وہاں پر رسول اللہ نے کر دیا ہے. فیصلہ ہونا چاہیے, فیصلہ آنا چاہیے. خود جو ذخیرہ حدیث ہے اس کو ہمارا علم بھی مختلف اقسام میں بانٹتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ فیصلے کیا ہیں, عادات کیا ہیں, سنت عادیہ کیا ہے, سنت خدا کیا ہیں. تو دین کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح و وضاحت ہے, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں, ان کو ماننا مسلمان کے لیے یہ کوئی علم کی بحث نہیں ہے, یہ اس کے مومن ہونے کی بنیادی شرط ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کے فیصلوں کو اس طریقے سے نہ مانے. تو یہ ہمارا موقف ہے. اس موقف میں ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر صحیح بیٹھ جاتی ہے, لیکن اس موقف کو سننے کے باوجود جب ہمارا جو سامنے کا طبقہ ہے, روایتی علم کہیے, روایتی طبقہ کہیے, علماء کرام کہیے, وہ جس وقت اعتراض کرتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے, بڑی محبت سے, بڑے تحمل سے سمجھنا چاہیے کہ اب ان کا اعتراض باقی کیا رہ گیا ہے. اس لیے کہ حدیث تو اس کی جگہ پر آ گئی اور حدیث کو ہم نے قرآن مجید کی شرح بنا دیا, متن کی فرع بنا دیا, اجمال کی تفصیل بنا دیا. تو اب اس کو تو ہلایا نہیں جا سکتا, اس کا تو کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں تو ہم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب جو ہم نے اس کی تعبیر کی ہے قرآن کی روشنی میں, آپ میرے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ انکار حدیث کریں گے تو انکار قرآن ہو جائے گا. اس سطح پر جا کر جب بات واضح ہو گئی تو اب بھی علماء کرام کو اگر تردد ہے, اگر ان کو ہمارے موقف پر شبہ ہے, اشکال ہے, تو ہمیں یہ جاننا چاہیے دیانتداری سے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کا کیا پرابلم پیدا ہو گئی ہے جس وجہ سے وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ جو دوسرے حضرات ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس پوری بحث کے اندر جو مختلف لوگ غلط مواقف پیش کرتے ہیں وہ ہماری بنا استدلال میں کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث چونکہ ضمنی ہوتی ہے اس لیے اس کو مت مانو, حدیث چونکہ بہت بعد میں منتقل ہوئی اس کو مت مانو. یہ ہمارے زیر بحث ہی نہیں ہے. علم اور عقل کا اطمینان کے وہی اصول ہیں جو محدثین کے اصول ہیں. وہ متن کے بارے میں 2 چیزیں ہیں, وہ متن نقل کرنے والوں کے بارے میں 3 چیزیں ہیں. متن کے بارے میں کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو, متن منتقل کرنے والا عادل ہو, ثقہ ہو, اس کی عدالت کے اوپر اطمینان ہو, سلسلہ سند کا اتصال ہو. یہ سب چیزیں ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح روایتی علم مانتا ہے, گویا اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. تو پھر ان کو ہم سے اختلاف کیوں کر پیدا ہو رہا ہے؟ تو اب میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور طالبانہ انداز میں سمجھاتا ہوں کہ ان کا موقف ہے کیا, اور یہ موقف انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے, بیان کیا ہے. آپ کہیں گے تو ان کتابوں کا, ان آرٹیکلز کا میں براہ راست آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا تاکہ یہ بحث پوری طرح صاف ہو جائے کہ کون سا فریق کہاں کھڑا ہے. ہمارے یہاں حدیث اس جگہ پر آ کر پلیس ہوتی ہے, وہ قرآن و سنت کے تابع ہے, اس کا یہ دائرہ ہے, اور امر واقعی یہی ہے کہ ہم نے پورے حدیث کے ذخیرے پر کام کر کے بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ وہی کام کر رہی ہے. اب آئیے سامنے والے استدلال کی طرف. علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام 4 باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں جب آپ یہ 4 باتیں نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم کسی شخص کو اقرار حدیث کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, اور ہم اس پر منکر حدیث کا فتویٰ, لیبل, طنز, تعریض جو بھی کہیں یہ چسپا کرتے رہیں گے. عوام کو اس سے متوحش کریں گے, لوگوں کو اس سے متنفر کریں گے, اور کہیں گے یہ منکر حدیث ہے. 4 چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں, اور میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ اس میں کوئی ادنا شوشے کا اضافہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. یہ ان کا لکھا ہوا موقف ہے, میں صرف اس موقف کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے دونوں طرف کے دلائل آ جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز, اس وقت تک ہم تمہیں منکر حدیث کہیں گے جب تک تم اس پہلی چیز کو نہ مانو. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی اصطلاحات, الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مجمل مفتقر الی البیان ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا لیکن اس کا جو مخاطب ہے وہ اس لفظ سے واقف نہیں ہے, وہ اس لفظ کی حقیقت کو, اس کے مصداق کو,
اس کے تصور جو اس لفظ کو سن کے پیدا ہوتا ہے اس کے مفہوم کو جاننے سے قاصر ہے۔ مفتقر الی البیان کا مطلب ہے وہ محتاج ہے کہ اس لفظ کو واضح کیا جائے، اس لفظ کی تفسیر کی جائے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جن کو جب قرآن مجید نے استعمال کیا، جس وقت وہ پیغمبر کی زبان سے اپنے مخاطبین کے لیے نکلیں، تو وہ لوگ اس کی حقیقت سے مکمل طور پہ غیر آشنا تھے، وہ واقف ہی نہیں تھے، اور وہ جو الفاظ تھے وہ الفاظ محتاج تھے کہ ان کی تفسیر کی جائے پیغمبر کے ذریعے۔ اس سے پہلے ان الفاظ کا کوئی مفہوم مدعا وہ لوگوں پر واقف نہیں تھا۔ اس میں وہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں، اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی قرآن مجید نے اس کا مطلب ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو مخاطبین کے لیے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے یہ تفصیل لکل شیء ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ تبیان ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے آیا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یہ تمہاری زبان میں ہوا ہے، بلسانک ہوا ہے، تب بھی ہو گیا۔ تو پھر علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جس وقت قرآن نے لفظ استعمال کیا اور مجھ تک پہنچا، پیغمبر نے کہا بھئی اقم الصلاۃ یا حج البیت، یہ لفظ اس نے استعمال کیے، تو مجھے نہیں پتا تھا اس کا کیا مراد ہے۔ تو جب تک پیغمبر نے مراد واضح نہیں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مومنین کا ابتلا تھا کہ وہ بغیر سمجھے، ظاہری بات ہے جس وقت پیغمبر نے آیت پڑھی ہوگی، آیت کا سلسلہ جاری ہوا ہوگا، تو کچھ تفسیر میں کوئی وقت آیا ہوگا نا، کوئی فرق آیا ہوگا، چلو ایک سیکنڈ ہی کا فرق آیا ہو، تو اس ایک سیکنڈ میں کیا کرنا تھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک سیکنڈ میں اللہ نے آپ کو ابتلا میں، آزمائش میں ڈال دیا تھا کہ بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر اس تصور کو اپنے اندر تسلیم کیے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، حج سے کیا مراد ہے، صوم سے کیا مراد ہے، اس کو مان لو، یہ تمہارا ابتلا ہے، آزمائش، امتحان ہے۔ تو یہ پہلی بات وہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تصورات بیان ہوئے ہیں، ان تصورات کو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سمجھایا کہ یہ وہ مجمل مفتقر الی البیان ہے جس کی ہم شرح و وضاحت کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ تو ہمارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پہلے تصور کو نہیں مانتے کہ قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو مجمل مفتقر الی البیان ہیں، جو شرح و وضاحت تفسیر کے محتاج ہیں، اور حدیث ان کی شرح و وضاحت اور تفسیر کرتی ہے، اس سے پہلے قرآن یہ کام نہیں کرتا، اگر آپ یہ پہلی چیز نہیں مانتے تو آپ منکر حدیث ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے پہلے نقطے کے بارے میں۔ 4 نکات ذہن میں رکھیے گا، ایک ایک کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس پہلے نقطے کی چند مثالیں بھی لے لیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا حج کا ذکر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حج تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا۔ حج سے شریعت میں کیا مراد ہے؟ یہ مفتقر الی البیان ہے، یہ محتاج تعویل ہے، محتاج بیان ہے، یعنی اس کو سمجھایا جائے گا۔ زکوٰۃ لفظ آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ مفتقر الی البیان ہے۔ تو یہ تصور ہے ان کا حدیث کے بارے میں کہ پہلے قرآن کو مجمل مانو مفتقر الی البیان، اور پھر حدیث کو جب تک بیان تفسیر نہیں مانو گے اس وقت تک ہم تمہیں منکر حدیث کہیں گے۔ اس پہلے نقطے پر ایک ایک لفظ کا تبصرہ کرتے کرتے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں کوئی ایک چیز بھی مجمل مفتقر الی البیان نہیں ہے۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے روزہ رکھو، تو روزہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر نے جاری کر دیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ تم پر اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ ان کے اندر جو ترمیم اضافہ کرنا وہ پیغمبر کی ذات کر کے جاری کر چکی ہے۔ آپ روزے ہی کی آیات کو دیکھیے نا کہ قرآن مجید روزے کا کہیں بھی ابتدائی حکم دے ہی نہیں رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، ابھی تم جانتے ہو کہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھا جاتا ہے، پیغمبر جاری کر چکا ہے۔ نماز کا کہیں پر بھی قرآن مجید ابتدائی پہلا حکم نہیں دے رہا کہ آؤ آج سے نماز فرض کر دی گئی ہے، پیغمبر نے جاری کر دی ہے۔ تو نماز سے لوگ واقف ہیں، نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، حج لوگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حج کر رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے گئے، یہ حج وہاں پر ہمیشہ سے جاری ہے۔
تو جس وقت قرآن مجید نے حج کا لفظ استعمال کیا تو اہل عرب کے لیے وہ قصد کے معنی میں تھا. وہ جانتے تھے، وہ جو قبیلہ وہاں پر موجود تھا قریش کا، ان کے 12 ڈپارٹمنٹس تھے جو حاجیوں ہی کی خدمت پہ مامور تھے. تو حج ان کے لیے واقف تھا، روزہ ان کے لیے واقف تھا، نماز ان کے لیے واقف تھی، زکوٰۃ ان کے لیے واقف تھی. یہ سب چیزیں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ وہ قرآن کے نزول اور نبوت سے پہلے اعتکاف کرنے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، تو اعتکاف بھی واقف تھا. ہر چیز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے حرم کے اندر، اس کے اندر اگر کوئی بدعات تھیں، اس کے اندر اگر کوئی خرافات تھیں، تو وہ سب چیزیں پیغمبر کی ذات نے الگ سے ٹھیک کر کے جاری فرما دی ہیں سنت میں. لہذا قرآن مجید جس وقت کسی اصطلاح کو بیان کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصطلاح اس وقت تک بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا مصداق خارج میں نہ پایا جائے. ورنہ تو پھر قرآن مجید کو یہ کہنا تھا کہ آؤ بھائی میں بتاتا ہوں صلاۃ کے تو 6 معنی ہوتے ہیں، تو میں جس صلاۃ کو ذکر کر رہا ہوں اس کے یہی افکار و اعمال ہیں. یہی وہ مسئلہ ہے پھر جو علماء کو پیش آیا کہ قرآن مجید صلاۃ کا ذکر کر رہا ہے اور صلاۃ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے قرآن میں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب صلاۃ بیان ہوئی تو وہ مجمل مفتقر البیان تھی، اس کا معنی کسی کو نہیں پتا تھا. یہ حدیث ہے جس نے آ کر ہمیں بتایا کہ نماز ہوتی کیا ہے. تو پھر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ذرا وہ حدیثیں بھی لے آؤ، وہ لے آؤ ذخیرہ جس کے اندر قرآن مجید کے اس مجمل مفتقر البیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو آؤ لوگوں میں آج تم کو نماز پڑھانا سکھاتا ہوں. وہ ایک ہی روایت لے آئے جس سے پوری نماز ہی نکال کے دے دیں، تو یہ امر واقعی کے بھی خلاف ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تک آپ حدیث کو قرآن مجید کی جو ہدایت قرآن مجید نے دی ہے اس کے اندر اگر وہ عام ہدایت تھی تو اس کی تخصیص، اس کو محدود کر دینا، اس کے اندر کوئی شرط حد عائد کر دینا، اس کو خاص کر دینا، یا وہ کوئی خاص آیت تھی اس کی تعمیم، یہ نقطہ نظر آپ حدیث کے ذریعے کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے. مثال دیتا ہوں اس کی. مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ بھائی زانی مرد ہو یا عورت، وہاں پر لفظ استعمال کیا الزانی والزانیہ، زانی مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے اوپر 100 کوڑوں کی سزا کا نفاذ کیا جائے گا. یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم منکر حدیث کہیں گے اگر آپ قرآن کی بنیاد پر یہ اصرار کریں کہ قرآن مجید نے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تخصیص، بغیر کسی تعدید، بغیر کسی ترمیم، بغیر کسی اضافے کے یہ بات بیان کی ہے کہ بھائی زانی مرد ہو عورت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو اگر آپ یہ بات قرآن کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے تو ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید جو بھی کہتا ہو وہ یہ کہتا ہو کہ من بعد وصیتن کا جو لفظ ہے وہ بغیر کسی شرط کے استعمال کرتا ہو. آپ نے اگر قرآن کی بنیاد پہ دعویٰ کیا نا کہ قرآن مجید نے تو بات کو واضح کر دیا ہے، گویا قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے، وہ اپنی بات کو پورے وضوح سے بیان کرتا ہے، تو پھر ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے اندر ترمیم بھی کریں گے، اس کی تخصیص بھی کریں گے، اس کی تعمیم بھی کریں گے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے تو کہا تھا نا، تم لوگ آ کے ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہو اور کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، قطعی الدلالہ ہے، اس کا ایک ہی متن ہے اور اس کا مفہوم بھی متعین ہے اور اس کی ایک ہی قرات ہے، سب چیزیں تم کہتے ہو اور اس کے تابع سب چیزیں. دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر یہ تقسیم کی تھی، لہٰذا قرآن مجید کی آیت جو تم پڑھتے ہو اس آیت کے اندر ہم نے تخصیص کر دیے. گویا قرآن میں جو چیز زیر بحث ہے اگرچہ وہ قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن کے مدعا متن مفہوم میں کہیں نہیں ہے، ہم حدیث کے ذریعے اس قرآن مجید کی اس تعمیم کے اندر تخصیص کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ تخصیص کر دی ہے کہ قرآن مجید میں جس وقت زنا کی سزا کا ذکر ہوا تو اب وہ سزا صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، ان کو 100 کوڑے لگیں گے. شادی شدہ کی سزا ہم لوگ بیان کریں گے، ہم نے روایتوں سے سمجھی ہے اور ہم قرآن مجید کی اس تعمیم پر تخصیص. تو جو شخص حدیث کے ذریعے قرآن کی تخصیص کا قائل نہیں ہے، علماء کرام کہتے ہیں وہ منکر حدیث ہے.
یہ بات اسی طریقے سے وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس پر میں 1 منٹ کا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح کی جتنی روایات لوگ لے کر آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی تعمیم میں تخصیص ہو گئی ہے یا تخصیص کے اندر تعدید ہو گئی ہے، تو ان کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آؤ بیٹھو غور کرو، یہ اسی کلام کے عقلی لسانی مضمرات ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا۔ یہ کوئی نئی چیز اس میں بیان نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر جس وقت یہ بات بیان ہوئی کہ چوری کی یہ سزا ہے، تو چوری کیا ہوتی ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحدید نہیں کی، یہ کلام کے عقلی لسانی مضمرات تھے، اس کا بیان آگے لہٰذا حدیث یہاں پر کوئی نیا کام کر ہی نہیں رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جن معاملات میں تمہیں تردد ہو رہا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ بھئی زنا کی سزا تو قرآن نے صرف 100 کوڑے دی تھی، یہ رسول اللہ نے رجم کیوں کر دیا، تو آؤ ان واقعات پہ غور و فکر کرو۔ خود رجم کی سزا قرآن مجید میں زیر بحث ہے اور وہ فساد فی الارض کے ضمن میں ہے، تو روایتوں پر غور کرو۔ روایتیں چیخ چیخ کر پکار کے یہ بتا رہی ہیں کہ ان روایتوں میں جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا وہ محض زنا کا جرم نہیں تھا، وہ فساد فی الارض کا جرم بن چکا تھا۔ چوری جس وقت ڈاکہ بن جائے، قتل جس وقت دہشت گردی بن جائے، اور زنا جناب الجبر بن جائے یا کعبہ گری بن جائے، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے، یہ فساد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سزاؤں کا اطلاق کیا ہے، فساد کی سزا بھی دی ہے اور 100 کوڑے بھی مارے ہیں۔ تو تم لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دو اور حدیث کے ذریعے اس کے اندر تبدیلی کر دو، تو اب جب تک یہ تبدیلی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں منکر حدیث سمجھیں گے۔ یہ علماء کا دوسرا استدلال ہے۔ تیسرا استدلال ان کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ الفاظ میں ہے، ظاہری بات ہے، الفاظ کا ایک مفہوم ہے، مدعا ہے، معنی ہے، جملہ ہے، اس کی تالیف ہوگی، اس کا سیاق و سباق ہوگا، اس سے ایک مفہوم برآمد ہوگا۔ مثال لے لیتے ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ اشہر حرم کی پابندی تم پر لازم ہے، یعنی عربوں کے ہاں 4 ایسے، اور دین ابراہیمی کی روایت میں ہمیشہ سے 4 ایسے مہینے تھے جن کے اندر قتال کی ممانعت تھی تاکہ لوگ حج کر سکے، عمرہ کر سکے۔ یہ قرآن مجید نے یہ کہہ کر واضح کیا کہ تم ان کے اندر تبدیلیاں کرتے ہو، تم ان کے اندر تغیر کرتے ہو۔ یہ ہم آج واضح کر رہے ہیں کہ اشہر حرم کی حرمت برقرار ہے اور تم نے اس کی پاسداری کرنی ہے، مسلمانوں کو قیامت تک اس کا پابند کر دیا رسول اللہ نے۔ قرآن مجید واضح ہے۔ علماء اکرام تیسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک آپ حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی واضح متعین ہدایت کو منسوخ کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، گویا اس کو نل اینڈ وائٹ کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، گویا اس کے خاتمے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے۔ مثال لے لیتے ہیں، مثال امام سرخسی بیان کرتے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں اس کی، آپ کو روایت کی کتابوں میں ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اشہر حرم کی حرمت کی قرآن نے بات کی تو امام سرخسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ گویا ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے کہ آپ نے فلاں موقع پر فلاں مہینے میں قتال کیا تھا، اور وہ مہینہ تو چونکہ اشہر حرم ہے تو اس لیے قرآن نے اگرچہ کہا ہو کہ اشہر حرم میں قتال نہیں کرنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آگے ہے کہ آپ نے فلاں مہینے میں یہ قتال کیا تھا، لہذا قرآن کی ہدایت کو ہم نے منسوخ کر دیا۔ تو علماء اکرام کا تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کو منسوخ کرنے پر جس وقت تم آمادہ نہیں ہوگے اس وقت تک ہم تمہیں منکر حدیث سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی روایت جس سے یہ کام کیا گیا، صرف اس کو بخاری میں کھول کے پڑھ لیں تو واضح ہو جائے گا کہ خود قرآن مجید نے تو شرائط عائد کر دی تھی کہ اگر تم پر حملہ ہو جائے ان مہینوں میں تو تم جواب دے سکتے ہو۔ وہ دیکھیے وہ حملہ کس نے آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آغاز کیے ہوئے حملے کو کہاں تک پہنچایا، خود حدیث کی کتاب نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اشہر حرم کے اندر ہوا ہی نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ وہی روایت تو وہ کام کر ہی نہیں رہی جس کے ذریعے سے تم قرآن مجید کو منسوخ کر رہے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کرائٹیریا ہے تیسرا، اگر آپ حدیث کے ذریعے قرآن کو منسوخ کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے۔ یہ تیسرا کرائٹیریا۔ چوتھا اور آخری کرائٹیریا ان کا یہ ہے منکر حدیث کا لیبل لگانے کے لیے کہ جس وقت تک کوئی بھی روایت آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی بھی روایت، اس روایت کو انسانوں نے جب سمجھا ہے، علماء اکرام نے جب سمجھا ہے، سلف صالحین نے جب سمجھا ہے، تو اس سمجھنے سے جو ان کا ایک نقطہ نظر وجود پذیر ہوا ہے، جو آئیڈیا ڈیولپ ہوا ہے، وہ چونکہ ایک آدمی کا نہیں ہے، افراد کی اتنی بڑی تعداد کی انڈرسٹینڈنگ ہے حدیث کی، لہٰذا حدیث کے مفہوم پر جب اجماع ہو جائے
تو اس سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، اس وقت حجیت حدیث زیر بحث نہیں ہے، یعنی حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، مثال لے لیتا ہوں بھئی، حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں جلائی جائے گی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تکبر کی غرض سے ہو یا نہ ہو، اس پر اجماع ہے۔ یا ایک اور مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نزول مسیح کی روایت جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ کتابوں میں آ گئی ہے، اور اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں حصی طور پر سیدنا مسیح دوبارہ زمین پر اتر کے تشریف لائیں گے۔ یہ جو بھی روایتیں ہیں ان پر ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے انسانوں کی، تو اس انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کرتے ہیں ہماری انسانوں کی، تو ہم آپ کو منکر حدیث کہیں گے۔ اس پر ہم وہی ایک لفظی تبصرہ کہ جس وقت آپ کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو آپ بھی اگر رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں اور رسول اللہ نے قرآن کی شرح و وضاحت کی تھی، اور ان شرح و وضاحت سے جو ذخیرہ حدیث مرتب ہوا اس کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور ہمیں قرآن نے پابند کر دیے کہ رسول کے بعد ان کے فیصلے بھی مانو اس شرح و وضاحت کے بارے میں، تو ہم مانیں گے، ورنہ حدیث کو دیکھیں گے، اس کا سیاق دیکھیں گے، سباق دیکھیں گے، پس منظر دیکھیں گے، سب سے بڑی چیز اصول دیکھیں گے جس کی وہ فرع بن رہی ہے، متن دیکھیں گے جس کی وہ شرح بن رہی ہے، اجمال دیکھیں گے جس کی وہ تفصیل بن رہی ہے، اور ہزاروں جگہ پر اختلافات ہو سکتے ہیں روایت کی تفہیم میں۔ تو یہ 4 نقطہ نظر ہیں۔ میں طالب علمانہ انداز میں بڑی محبت دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر اس میں کوئی ادنا تحریف کی ہو، ادنا ترمیم اضافہ کیا ہو جو علماء کرام کہتے ہیں، تو آپ آ کر میرا گریبان پکڑ لیں۔ میں نے بے کم و کاست ویسے بیان کی ہیں جیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نہیں مانو گے اس وقت تک ہم تمہیں منکر حدیث کہیں گے۔ میں اس کے جواب میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ماننے کے بعد اگر انسان حدیث کا اقرار کرتا ہے تو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم منکر حدیث ہیں، ہم منکر حدیث۔ اگر یہ 4 چیزیں ماننے کا مطلب اقرار حدیث ہے تو ہم انکار حدیث کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر یہ 4 چیزیں ماننا ہے انکار حدیث تو پھر ہم منکر حدیث ہیں، اس لیے کہ ان 4 چیزوں کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کا انکار کر دیں، پھر آپ یہ مان لیں کہ قرآن مجید اصل نہیں ہے، قرآن مجید اختلافات کا فیصلہ کرنے نہیں آیا، حق و باطل کے لیے وہ میزان نہیں ہے، وہ فرقان نہیں ہے، وہ مہیمن نہیں ہے، سلسلہ وحی کو اس پر پرکھ کے نہیں دیکھا جائے گا، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید قطعی الدلالہ نہیں ہے، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے متون کے اندر بھی بے شمار اختلافات ہیں، اس کی قرات کے اندر بھی بے شمار اختلافات ہیں، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر متشابہ آیات بھی ہیں، اس کے اندر مجمل مفتقر البیان بھی ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اصل نہیں ہے، روایات فیصلہ کن درجہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ مفہوم ہے تو اس پر اعلانیہ مسلمان کی حیثیت سے اس سے بڑا کوئی اقرار نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کہیں کہ جس پر علماء کرام منکر حدیث کا لیبل لگاتے ہیں ہم بدرجہ فخر اس کو قبول کر کے اپنے ماتھے کی زینت بنائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بیان کریں گے کہ یہ جس چیز پر تم اقرار حدیث کر رہے ہو یہ اصل میں انکار قرآن ہے، یہ انکار قرآن ہے، اور ہم نے حدیث کی جو پلیسمنٹ کی ہے وہ دین کے فریم میں بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے، صحیح جگہ پر ہے۔ اس پس منظر میں اگر آپ علماء اکرام کی گفتگو آئندہ سنیں گے جس وقت وہ ہمیں منکر حدیث کہتے ہیں تو عام لوگوں پر 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کون سا فریق کس موقف کے ساتھ کہاں کھڑا ہے۔